بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت کشمیر میں حالات بہت ہی کشیدہ ہیں۔ کشمیر میں بڑھتی کشیدگی، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور سجاد لون کو نظر بند کر دیا گیا ہے اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ کشمیر میں موبائل فون سروس، انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی محبوبہ مفتی اور جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد لون کو ان کے گھروں میں نظر بند کر کے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق حکام نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں دفعہ 144 نافذ کر کے وادی میں تمام تعلیمی اداروں کو تا حکم ثانی بند کر دیا ہے۔ دفعہ 144 کے تحت لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد ہو گئی اور تمام تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے۔ اس دوران سری نگر سمیت پوری وادی کشمیر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ حکام نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ہزاروں اضافی فوجیوں کو بھی تعینات کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ انہیں گھر میں نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے مزید کہا، ان کی اور دیگر رہنماؤں کی نگرانی کا عمل شروع کیا گیا ہے اور اس حقیقت کو جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ اطلاعات ہیں کہ انٹرنیٹ سروس سمیت موبائل فون سروس کو بھی معطل کیا جا رہا ہے۔ کرفیو کے احکامات بھی جاری ہو رہے ہیں۔ انہوں نے صورتحال پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، یہ رات بہت لمبی ہونے جا رہی ہے، پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جیسے متحد نمائندے جو امن کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، گھر میں نظر بند کر دیے گئے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جموں کشمیر میں لوگوں کی آواز بند کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ یہ وہی جموں کشمیر ہے جس نے جمہوری سیکولر انڈیا کا انتخاب کیا، لیکن آج ناقابل فہم حد تک ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے۔ جاگو انڈیا۔ انڈیا کی معروف صحافی برکھا دت نے ٹویٹ کیا کہ یہ مسئلہ نہیں کہ جموں کشمیر سے متعلق کیا فیصلہ ہوگا، لیکن منتخب نمائندوں کو ان کے گھر پر نظر بند کرنے کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے جس کے تحت ریلی اور اجلاس پر پابندی ہوگی، لیکن انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا۔ دوسری جانب اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے مقبوضہ اور آزاد کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ OIC نے ایک ٹویٹ میں مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال سمیت مقبوضہ کشمیر میں پیراملٹری فورسز کی تعیناتی اور بھارتی فوج کی جانب سے شہریوں کو ممکنہ کلسٹر بموں سے نشانہ بنائے جانے پر اسلامی تعاون تنظیم کو انتہائی تشویش ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اچانک 10,000 اضافی فوجیوں کی تعیناتی سے ریاست میں یہ افواہیں گرم ہیں کہ مرکزی حکومت ریاست کو خصوصی درجہ دینے والی دفعہ 35A کو ختم کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت کمار ڈوول نے گزشتہ ہفتے خاموشی سے سری نگر کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے پولیس، فوج اور خفیہ اداروں کے اعلیٰ اہلکاروں کے ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ ان کے دورے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ انڈیا کے آئین میں جموں کشمیر کی خصوصی شہریت کے حق سے متعلق دفعہ 35 کا مسئلہ کشمیر سے بھی پرانا ہے۔ اس قانون کی روح سے جموں کشمیر کی حدود سے باہر کسی بھی علاقے کا شہری ریاست میں غیر منقولہ جائیداد کا مالک نہیں بن سکتا، جہاں نوکری حاصل نہیں کر سکتا اور نہ کشمیر میں آزادانہ طور پر سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔
کشمیریوں کو خدشہ ہے کہ اگر آئین ہند میں موجود یہ حفاظتی دیوار گر گئی تو وہ فلسطینیوں کی طرح بے وطن ہو جائیں گے، کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلم آباد کار جہاں بس جائیں گے جو ان کی زمینوں، وسائل اور روزگار پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ خدشہ صرف علیحدگی پسند حلقوں تک محدود نہیں، ہند نواز سیاسی حلقے بھی اس دفعہ کے بچاؤ میں پیش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ اتوار اور پیر کو کشمیر ہی نہیں بلکہ کارگل اور جموں کے سبھی مسلم اکثریتی علاقوں میں سخت ترین ہڑتال کی گئی۔